ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسوارن فی الجاہلیہ خوارن فی الاسلام، جاہلیت پر چڑھ بیٹھنے والے تھے اور اسلام میں بائیں بائیں کر رہے ہو. یہ بحث ہو رہی ہے، اور یہ قوت نہیں کہ صاحب اٹھا کے اپنے دل سے مار دیں ان کے دل پر، معاملہ ختم ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہیں آیا سمجھ میں، صحابہ کرام کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، ان میں سے کسی بھی شخص کو یہ قوت تو حاصل نہیں ہوئی کہ یہ کام کر ڈالے. آ کر کے سہارنپور کے خلیل صاحب کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ اپنے شاگرد کے سینے میں یہ بات ڈال دیں. تو اب بتائیے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے تو انبیاء بھی چیت ہیں، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ انبیاء بھی ان کا پانی بھریں اس لیے کہ انبیاء بھی یہ کام نہیں کر سکے، تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ مشائخ کے بارے میں غلو کرنے کا نتیجہ ہے کہ مشائخ کے لیے ایسی ایسی خصوصیت ثابت کی جاتی ہے کہ جس کی زد جا کر کے صحابہ پر پڑتی ہے اور انبیاء پر پڑتی ہے. ابھی نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو یہی لوگ چیخ اٹھیں گے، لیکن اپنے استاد کے بارے میں کہتے جا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. کاتب السائل طاہر حسین، اپنے واعظ میں آپ نے امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی احادیث کچھ کو خود کہا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہیں، امام مسلم نے بھی، لیکن ضعیف احادیث لکھنے کا فائدہ مطلب ضعیف کو صحیح کیوں نہیں لکھا؟ امام مسلم نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، اور میں نے امام مسلم کے بارے میں یہ بات کہی بھی نہیں ہے. امام ابو داؤد کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ بعض احادیث جو ضعیف تھیں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں بیان کیا کہ حدیث ضعیف ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضمون پہ یا ایک موضوع پر دو طرح کی حدیث آ جاتی ہیں، تو وہاں بتانا پڑتا ہے کہ فلاں مضمون کے ذریعے جو حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، فلاں کے ذریعے جو حدیث آئی ہے وہ صحیح ہے. اس کی ایک مثال لے لیجئے. رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی. اس کے بعد بہت زیادہ غمگین ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے پوچھا کیف طلقتہا، تم نے کیسے طلاق دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں. کہا کہ فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں دی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک ہی مجلس میں دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِن شِئْتَ، یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، تم چاہو تو رجعت کر لو. چنانچہ انہوں نے رجعت کر لی. یہ حدیث بالکل اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر مروی ہے، پہلی جلد میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند میں. اب اسی واقعے کو بعض دوسرے لوگوں نے ذرا سا ہٹ کر کے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 32 طلاق دی. 32 طلاق جو ہوتی ہے وہ 3 طلاق کو بھی بولتے ہیں اور اس طلاق کو بھی بولتے ہیں کہ ایک آدمی نے طلاق دی، اس کے بعد عدت گزر گئی تو 32 ہو گئی، یعنی اس نے نکاح کو کاٹ دیا. یا یہ کہ 3 زمانوں میں 3 طلاق دی تو تیسری طلاق کے ذریعے سے نکاح کا تعلق ختم ہو گیا تو اس کو بھی 32 بولتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آدمی صرف یہ کہتا کہ میں نے طلاق 32 دی، لیکن طلاق 32 سے اس نے کیا مراد لیا یہ واضح نہیں ہوتا. تو اب اسی کے واقعے کو بعض لوگوں نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق 32 دی. تو امام ابو داؤد نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے طلاق 32 دی، اور ایک اور حدیث ذکر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 طلاق دی. تو وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینے والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اور 32 کے لفظ سے طلاق دینے والی جو حدیث ہے وہ اس کے مقابل میں قوی ہے. اور اس کی بنیاد انہوں نے یہ بنائی ہے کہ اس حدیث کو جس میں 32 کا لفظ ہے خود رکانے کے گھر کے لوگ بیان کرتے ہیں، اور گھر کے لوگ معاملات کو زیادہ گہرا جانتے ہیں. تو وہاں پر انہیں یہ بیان کرنا پڑا کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے، کیونکہ اس کے بغیر معاملہ صاف نہیں ہو سکتا تھا. ایک ہی مضمون پر جب 2 حدیثیں مروی ہیں تو جیسے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کون سی حدیث درست ہے، ویسے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ دوسری حدیث صحیح نہیں ہے. تو اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے، اس قسم کی ضرورت کے تحت انہوں نے بعض جگہ پر ضعیف حدیث ذکر کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضعیف ہے. جزاکم اللہ خیر. کاتب السائل حبیب احمد لکھتے ہیں فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری،
کیا عام مسلمانوں کو محدثین اور احادیث کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے؟ آپ دوسرے لفظوں میں اگر یہ پوچھتے کہ کیا عام مسلمانوں کو اپنے دین کا علم رکھنا ضروری ہے تو اس صورت میں جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. بھائی جب قرآن اور حدیث ہی دین ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دین کو جاننے کے لیے قرآن حدیث کو جاننا پڑے گا. اب جو آدمی اپنے حالات کے مطابق جتنا علم حاصل کر سکتا ہو اور جس ذریعے سے حاصل کر سکتا ہو حاصل کرے. اگر اس کے پاس یہ ذریعہ کہ علماء سے پوچھ کے حاصل کرے تو علماء سے پوچھ کے حاصل کرے. اگر یہ ذریعہ اس کے پاس ہے کہ کیسٹ سن کر کے حاصل کرے تو اس کے ذریعے سے حاصل کرے. اگر یہ گنجائش ہے کہ وہ احادیث کا ترجمہ پڑھ کر کے ان کے معنی اور مطالب کو سمجھے تو یہی کرے. اگر اس کی گنجائش ہے کہ وہ عربی زبان میں سمجھے تو یہ اور زیادہ درست ہے. تو بقدر ضرورت آدمی کو دین جاننا ہے، اور دین نام ہے قرآن اور حدیث کا. اس سے زائد جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے، دین سے زائد ہے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل کیا دینی پروگرام کا ویڈیو کیسٹ تیار کرنا جائز ہے جبکہ اسلام میں تصویر کھینچنا منع ہے؟ جبکہ تصویر میں اسلام کھینچنا منع ہے، نیز یہ وضاحت کر دیں کہ کن صورتوں میں تصویر کھینچنا جائز ہے؟ جزاکم اللہ. بھائی میں تو تصویر کھینچنے کو جائز نہیں سمجھتا ہوں. آدمی اگر حالات کی روشنی میں مضطر ہے، جیسے پاسپورٹ بنوانا ہے یا اقامہ نکلوانا ہے یا اس طرح کی ایسی ضرورت ہے کہ جو تصویر کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اسْتُرِرْتُمْ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتا دی ہے کہ کیا چیزیں تم پر حرام ہیں سوائے اس کے جس کے لیے تم مضطر ہو جاؤ. تو ایسا آدمی اتنی حد تک مضطر اتنی حد تک کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتا. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل بخاری مسلم نے تعلیقاً جو بیان کی ہیں اس تعلیق سے کیا مراد ہے؟ نیز کیا اس میں کوئی حدیث ایسی ہے جو ضعیف بھی ہو؟ مسلم میں تو تعلیق کے ساتھ حدیث شاذ و نادری شاید ہے، کہیں پہ مل جائے ورنہ نہیں ہے. بخاری میں باب کے اندر بہت سی احادیث انہوں نے تعلیقاً روایت کی ہیں. تعلیقاً جو احادیث روایت کی ہیں ان کے بارے میں بعض کے محدثین نے پوری تفتیش کر ڈالی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کوئی بھی تعلیق ضعیف نہیں ہے، سب صحیح ہیں اور مسندن یعنی سند کے ساتھ دوسری کتب میں مروی ہیں. جزاکم اللہ خیر. اب پھر سوال آپ کے سامنے انہیں کی زبان میں پیش کرتے ہیں. شکریہ. فضیلت الشیخ براہ کرم اس ذکر کے طریقے پر بھی روشنی ڈال دیجئے جو کہ قاری عبدالباسط صاحب ذکر کر رہے ہیں. خود ہی محسوس کر لے گا جو اس ذکر پہ اور اس وظیفے پہ مداومت شروع کر دے گا. اور ہمارے مشائخ اور بزرگان دین میں ایک چیز منقول چلی آتی ہے جس کو اجازت کہتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین میں سے سلف صالحین میں سے انہوں نے بعض اذکار پہ مداومت کی ہوتی ہے، لیکن اس ذکر کو ہمیشہ پڑھا ہوتا ہے. تو اس ہمیشہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں سے جو کچھ اس کو عطا کیا جاتا ہے اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنی زندگی میں خود محسوس کرتا ہے. تو وہ شرائط کے ساتھ اپنے کسی شاگرد اور اپنے کسی قریبی ساتھی کو مشروط طور پہ اس وظیفے کے پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہے. لیکن یہ اجازت مشروط ہوتی ہے. شرط اول یہ ہوتی ہے کہ عقل حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. عقل حرام اگر ایک لقمہ حرام کے پیٹ میں چلا گیا تو اس وظیفے کا وہ اثر نہیں ہوگا جو اثر اس کا ہم نے محسوس کیا ہے اور جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب، نمازوں کی پابندی، یہ 3-4 اہم شروط ہیں. ان شروط کی آداب اور ان شروط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور بعض اور شروط ہوتی ہیں مشائخین اور بزرگان دین اجازت دیتے ہیں. تو میں آپ سب کو اس ذکر میں اور اس وظیفے میں اجازت دیتا ہوں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور شرط وہی ہے کہ جو شرط ہم تک پہنچی ہے کہ عقل حلال اور کبیرہ گناہوں سے خاص طور پہ شرک اور بدعت سے اجتناب اور نمازوں کی پابندی
اہل اللہ اور اولیاء اللہ اور اہل علم حضرات کی مجلس میں جانا. اب اس پورے بیان میں اس بات کا تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ وظیفہ کیا ہے. وظیفہ جو کرنا ہے اس کا تو کوئی بیان اور ذکر نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکے. لیکن کم از کم اس بیان سے یہ واضح ہے کہ جس وظیفے کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. کیونکہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے کچھ بزرگوں اور مشائخ کا وظیفہ ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے یا صحابہ کرام کا وظیفہ ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہونا چاہیے. بزرگوں اور مشائخ کے حوالے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کا کیا حوالہ دیں گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وظیفے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ وظیفہ احادیث سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے وہ وظیفہ ثابت نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. اب اسی پر دوسری بات متفرع ہوتی ہے کہ وظیفے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں جو بات بڑی تفصیل کے ساتھ ثابت ہے اس کو فقہاء نے دو لفظ میں کہہ دیا ہے کہ عبادات کے اندر ہر چیز ممنوع ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو. عبادات کے اندر کوئی بھی کام ممنوع ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو. اور دنیاوی معاملات میں ہر کام درست ہے یا جائز ہے جب تک کہ اس کی ممانعت ثابت نہ ہو. تو وظیفہ ظاہر بات ہے کوئی دنیاوی کام تو نہیں ہے، روٹی کمانے کا ذریعہ تو نہیں ہے. اگرچہ لوگوں نے روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر وہ کوئی ایسا کمائی کی طرح کی چیز نہیں ہے. تو اب جب یہ دنیاوی معاملات سے نہیں ہے بلکہ یہ عبادات میں سے ہے اور اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے لوگوں سے نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بتاتے خود بدعت ہوا. عبادت کے اندر کسی چیز کو ثابت کرنا اور داخل کرنا جو ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. تو یہ بتاتے خود بدعت ہوا. تو جب یہ بتاتے خود بدعت ہوا تو اس کے آگے ساری بات جانے دیجئے اس کا استعمال ہی درست نہیں ہوا. اچھا، اب اس کے بعد اس میں جو اور بات کہی گئی ہے اس کا بھی معاملہ رکھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں یا جتنی عبادتیں ذکر کی ہیں، بیان کی ہیں، اس میں کہیں کسی اجازت کا ذکر نہیں ہے. جو صبح صبح یہ کلمات کہے اس کے لیے فضیلت ہے، جو شام کو یہ کہے اس کے لیے فضیلت ہے، جو شخص سوتے وقت یہ کہے اس کے لیے فائدہ ہے، جو شخص فلاں کلمات 100 مرتبہ کہے اس کے لیے فائدہ ہے. آپ جتنی احادیث دیکھیں گے ان میں اسی انداز سے کہا گیا ہے کہ جو شخص ایسا کہے اس کے لیے فضیلت ہے. گویا ہر مسلمان کو اس کے کہنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے، اور کسی بھی مسلمان کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ فلاں شیخ سے اجازت لے کے آؤ تب کہہ سکتے ہو. تو اب مشائخ سے اجازت لینے کی بات اور مشائخ کی طرف سے اجازت دینے کی بات یہ جو کہی گئی ہے یہ بتاتے خود خلاف شریعت ہے. اس کے بعد جو شرائط رکھے گئے ہیں کہ فلاں فلاں شرط یا فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ پابندی کیا مطلب ہے؟ یہ پابندی تو ایسی ہے کہ جس کا پابند شریعت نے ہر مسلمان کو ہر حالت میں کیا ہے. کوئی مسلمان حرام مال نہ کھائے یہ کسی وظیفے کے استعمال کے لیے مشروط نہیں ہے. ہمیشہ ہر حالت میں اس کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ حرام مال نہ کھائے. نماز کی پابندی کرے یہ کسی وظیفے کو چالو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. نماز بذات خود فرض ہے اور اس کو بہرحال ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے جتنی شرطیں بیان کی گئی ہیں وہ شریعت میں تو عامت المسلمین کے لیے عامت الحالات میں لازمی اور ضروری قرار دی گئی ہیں. تو اس کو کسی وظیفے کو چالو کرنے کے لیے شرط قرار دینے کیا معنی ہے؟ کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ بقیہ مسلمان جس وظیفے کو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہی سارا کام کرتے ہیں؟ اس قسم کی خامخواہ کی باتیں اور شرطیں لگائی جاتی ہیں. اچھا، اس میں ایک شرط یہ بھی لگائی گئی ہے کہ بزرگوں و صالحین کی مجلس میں بیٹھے اور بدعات سے پرہیز کرے. جب یہ وظیفہ خود ہی بدعت ہے تو بدعت سے پرہیز کرنے کا معنی ہوا. اگر کوئی شرعی وظیفہ ہوتا، شریعت سے ثابت ہوتا تو ایسی صورت میں اس طرح کی بات کہی جاتی تو شاید اس کی گنجائش بھی تھی. بزرگوں کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی پرخطر ہیں
اور قرآن مجید کے مخالف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف صاف کہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا